ہماری مسیحی زندگی میں جتنے بھی خدا برکت پانے کے ہمیں مواقع دیتا ہے، ان مواقعوں میں سے ایک بڑا موقع شاعر بانی میں شریک ہونے کا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک مقدس رسم ہے۔ سیکرامنٹ کا جو لفظ ہے اس کی روٹ ہے لاطینی زبان میں ساکرا۔ ساکرا کا مطلب ہوتا ہے ہولی، پاک، مقدس۔ تو یہ ایک مسیحی دنیا میں ایک ایسی مقدس رسم سمجھی جاتی ہے، سیکرامنٹ سمجھی جاتی ہے، جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے ڈالی، اور پھر یہ وہ قائم رہنے والی رسم ہے، وقتی لمحاتی نہیں ہے، یہ قائم رہتی ہے، رہے گی جب تک کہ خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتے۔ اس رسم کی بنیاد ڈالنا، اس کے ساتھ کون سی سچائیاں جڑی ہوئی ہیں یا وابستہ ہیں، ان کی تعلیم ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ یہ بھی خوشائند بات ہے کہ بزرگ پولس رسول، جن کو بہت سے مکاشفہ جات خدا کی طرف سے ملے تھے، ان میں سے ایک مکاشفہ یہ بھی تھا جس کا ذکر ہم کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 11ویں باب کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جس کا آغاز ہی یہاں سے ہے کہ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ اس نے انجیل نہیں پڑھی، یا اس وقت غالباً انجیل لکھی بھی نہیں گئی تھی۔ اس کو خداوند نے بتایا کہ یہ ایک بنیاد ہے جو میں کلیسیا میں ڈال رہا ہوں، اس کی تعلیم تجھے دینا ہے، اور اس کے جو ثواب ہیں یا فائدے ہیں یا برکات ہیں اس کا ذکر، اور اس کے بنیاد رکھنے کی وجوہات، اور اس میں جو شراکت کے تقاضے ہیں ان کا روح القدس نے بزرگ پولس رسول کے وسیلے سے ذکر کروایا۔ یہ سچائی خداوند کی طرف سے مکاشفہ کے طور پر بزرگ پولس رسول کو پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، انہوں نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اور پھر اس روٹی کے توڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی یوں تشریح بیان کی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، اور پھر تقاضا یہ کیا کہ میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرو، جب تک میں دوبارہ آ نہیں جاتا اس وقت تک۔ یہ روٹی اور یہ انگور کا شیرہ، دونوں چیزیں ایک بڑی سچائی کی یاد دہانی کی علامات ہیں۔ وہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہ مسیح کے توڑے گئے بدن کی ایک تصویر ہے، ایک علامت ہے، سمبل ہے، اور وہ انگور کا شیرہ جو ہم اس پر دعا کر کے پیتے ہیں، وہ ایک علامت ہے اس قیمتی پاک خون کی جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمارے واسطے بہایا گیا تھا۔ تو جب بھی کلیسیا شہر بانی میں شریک ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنجیدہ موقع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے کہا تھا جو اعتقاد کے ساتھ نہیں وہ گناہ ہے۔ کوئی کام بھی ہم رسمن کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، یا عادتاً کرتے ہیں، یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ایمان سے خالی، سمجھ سے خالی، اس کام کی کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم شاعر بانی میں شریک ہوتے ہیں تو شراکت جہاں اپنی جگہ اپنے اندر برکت سموئے ہوئے ہے، وہاں ایمان کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ اس میں
شراکت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ کلیسیاؤں میں لوگ غیر سنجیدہ حالت میں، جیسے وہ عام چیز وہ کھا رہے ہیں، غیر سنجیدہ حالت میں لوگ اشعار بانی میں شریک ہو رہے ہوں گے. کبھی کبھی باہر چرچ سے باہر گناہ میں لت پت زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور چرچ میں شعر بانی لے رہے ہوں گے، کیونکہ سمجھ نہیں ہے، سوچا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. یہ بھی مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ہمیں اس بات کا تو اشتیاق ہوتا ہے یا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں اس اتوار خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہے. شراکت پر فوکس، شراکت پر زور، لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں جن سے میری مراد اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو آزمانا اور نامناسب طور پر شریک ہونے کا جو خطرہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب اس پر اتنا غور نہیں کرتے. صاف لکھا ہے کہ نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے سبب سے کلیسیا کے تھوڑے سے لوگ نہیں، لکھا بتیرے، میجورٹی چرچ میں لکھا ہے کہ وہ کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور کئی مر بھی گئے ہیں، سو بھی گئے ہیں. تو اشعار بانی جہاں ہمارے لیے ایک بڑی برکت اپنے اندر رکھتی ہے مناسب طور پر شریک ہونے کے باعث، ایمان سے شریک ہونے کے نتیجے میں، دوسری طرف نامناسب طور پر اس میں شریک ہونا، اپنے آپ کو جیسے لکھا ہے 28ویں آیت میں، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، ٹیسٹ کر لے، اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو، پھر شعر بانی میں شریک ہو. یہ وہ سچائی ہے جس پر عام طور پر کلیسیاؤں میں دھیان نہیں دیا جاتا، غور نہیں کیا جاتا، اور بانٹنا ہو یا شراکت ہو اس میں ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم شریک ہو کر برکت پا جائیں. دیکھیے، اگر ہم خدا کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر خدا تک نہیں پہنچتے، کوئی شارٹ کٹ ہم اپنا لیتے ہیں، کوئی اور ایسے راستے ہم اپنا لیتے ہیں، تو ان سے گزر کر ہم خدا کی برکات کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں. خدا با اصول خدا ہے، ہر بات کی ترتیب ہے، قرینہ ہے، اصول ہے، تعلیم ہے. اس کے مطابق ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو سنجیدگی سے اپنے قدم رکھ. بہت کم لوگ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ دل کی تیاری کے ساتھ خدا کی عبادت کی جائے. بچپن سے ہم پنجابی زبان کا یہ زبور گاتے ہیں، متھا انہوں ٹیکو کر کے دل دی، کم ود پرپیڈ ہارٹ. پورا ہفتہ ہمیں انتظار ہو، اتوار کو عبادت تو نہیں ہے، میں نے عبادت کے لیے جانا ہے. اپنا ٹائم ٹیبلز، زندگی کی ذمہ داریاں، روزمرہ کی ذمہ داریاں اور مصروفیات کا تعین اس طور سے کرنا، یہ وقت میرا خدا کا وقت ہے. اتوار آ رہا ہے، میں نے خدا کے گھر جانا ہے. روح میں بھی پاک ہونا، بدن میں بھی پاک ہونا، اپنے آپ کو تیار کرنا ایک پرپیڈنس کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ، ایک ایسی چاہت کے ساتھ جیسے ہم کسی عزیز کی شادی میں شریک ہونے کی شاید کئی دن، کئی ہفتے پہلے تیاری میں ہم مشغول ہوتے ہیں. ایک خاص موقع ہے جس میں ہم نے شریک ہونا ہے. تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک عبادت، پریئر میٹنگ میں اگر آتے ہیں ہم، تو ہمیں دعا کی روح میں آنے کی ضرورت ہے کہ آج میں دعا کروں تو میری آواز عالم بالا تک پہنچے،
خدا کے کانوں تک میری آواز پہنچے اور ہم اس روح میں ہم آئیں، اور اس کا ایک جو دنیاوی ظاہری پہلو ہوگا وہ وقت پر آنا ہے، وہ وقت پر آنا ہے۔ اگر ہمیں اشتیاق ہے، ہمیں شوق ہے، ہم سیریس ہیں، ہم سنجیدہ ہیں، خدا سے ملاقات کی اندر چاہت ہے، راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے، تو ہم ڈھیلے ڈھالے لیٹ نہیں چلے آ رہے ہوں گے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ اور کوئی گھنٹہ لیٹ۔ میں اس کلیسیا کی تعریف کر سکتا ہوں کہ خداوند کا شکر ہے کہ یہاں پر وقت پر عبادات ہوتی ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی وقت سے پہلے آ جاتے ہیں۔ کئی بزرگوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے یہاں دیکھا آ کر بیٹھے، میں نے ان کو کہا ابھی تو گھنٹہ پڑا ہوا ہے، آپ آگے گھنٹہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے۔ تو یہ تو جن کو ان باتوں کی سمجھ ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند کے بدن میں شریک ہونے کی برکت سے تو محروم ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس برکت کے حصول کے جو طریقے ہیں ان کو جاننا اور پھر مناسب طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہونا، یہ ہماری ایک بڑی روحانی ذمہ داری ہے۔ اب جب اس شعر بانی کی پاک رسم کی بنیاد یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے ڈالی تو بتایا کہ یہ میری یادگاری کے لیے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان احسان فراموش ہے۔ انسانی تعلقات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں وہ کبھی بھی آپ کو تھینک یو نہیں کہیں گے، اور احسان فراموش ہونا انسان کی ایک کمزوری ہے۔ یسوع مسیح سے بڑا ہمارا محسن کوئی نہیں ہے۔ کوئی راست باز کے لیے بھی مشکل سے اپنی جان دے گا، لیکن جب ہم گناہ گار ہی تھے اس وقت ہمیں بچانے کے لیے، ہمارے لیے نجات کا دروازہ یا راستہ کھولنے کے لیے، نجات کا بندوبست کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک اذیت ناک موت، جو کہ بدترین مجرموں کی موت ہوتی تھی، صلیبی موت، وہ گوارا کی۔ اب میں کل دعا کر رہا تھا کہ اس دعا کیا کلام سنایا جائے، تو پہلی بار یہ بات خداوند کے روح نے میرے سامنے رکھی۔ 29 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے۔ جب ہم شعربانی میں شریک ہو رہے ہیں اس وقت مسیح کے بدن کو پہچاننا۔ غور کیجئے، لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت، یعنی شعربانی روٹی میں اور شیرے میں شریک ہونے کا جو دورانیہ ہے، جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ تو سیریس بات لکھی نا۔ سوال یہ ہے کہ روٹی اور شیرے میں شریک ہونے کے دوران کیا مطلب ہے کہ خداوند کے بدن کو پہچاننا؟ اس کا مطلب وہ یادگاری ہے، میری یادگاری کے لیے کرو۔ یادگاری کس بات کی ہے؟ میرے زخموں کی، میری ذلت کی، میرے سر پر رکھے گئے کانٹوں کے تاج کی، مجھے ٹھٹھوں میں اڑائے جانے کی، میری پسلی میں نیزہ مارے جانے کی، اور مجھے چیلنج کرنے کی کہ صلیب پر سے اترا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ لڑکھڑاتے ہوئے زخمی حالت میں صلیب اٹھا کر کوہ کلوری کی طرف جانے کی، یہ یادگاری ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملتی۔ تو لکھا ہے کہ جو کوئی کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس لازوال محبت کو،
مسیح کی افضل قربانی کو، اور خداوند یسوع نے جس نے اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر بہتوں کو راست باز ٹھہرانے کا بندوبست کیا، اس سارے بندوبست کو کھاتے پیتے وقت یاد کرنا، اس پر غور کرنا۔ گو یہ واقعہ 2000 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ یاد تازہ ہر اس وقت ہوتی ہے جب ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کئی چرچز میں ہر اتوار کو شہربانی ہوتی ہے، خاص طور پر یورپین چرچز میں، پاکستان میں بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، اور کہیں کہیں مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ شاید کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی جگہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاعر بانی میں شریک ہونے کی اہمیت کو نہ کھو دیں، عادت نہ بن جائے کہ روز ہی ہوتے ہیں، ہر اتوار ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خاص موقع ہو کہ ان کے دشمن کے روبرو خداوند ان کے لیے دسترخوان بچھائے، اور ایک تھوڑا وقت وہ انتظار کریں اپنے خداوند کے دکھوں کو یاد کرنے کا اور اس برکت کو حاصل کرنے کا۔ جہاں پر ہر اتوار کو شاعربانی ہوتی ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، تو پابندی نہیں کی لگائی گئی، پابند نہیں کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو، اس کی مقدم حیثیت کو ایمانداروں کو باور کروانے کے لیے، احساس دلوانے کے لیے اچھا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد ہم دل کی تیاری کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ اور گو ہمیں تو اپنی روزمرہ زندگی ہی میں خداوند کے دکھوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مسیح مصلوب ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، جیسے بزرگ پولس رسول کی نظروں کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی فضل کی وہ بخشش جو اس روٹی اور انگور کے شیرے میں شریک ہو کر مسیح کی موت کو یاد کیا جاتا ہے، اس موقع کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے یادگاری۔ ایک یادگاری میں نے آپ کو بتا دی کہ مسیح کے اس بڑے کام کو، کفارے کو، قربانی کو، دکھوں کو، عوضی موت کو یاد کرنا، اس کی محبت کو یاد کرنا، اور اس کی اس فرمانبرداری کو یاد کرنا جو اس نے باپ کی فرمانبرداری کی۔ لکھا کہ میرا خادم اپنی جان ہی کا دکھ سہ کر بتیروں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ تو باپ نے نجات کا منصوبہ بنایا، بیٹے کو سونپ دیا، بیٹے نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور روح القدس نے انسانوں کو سمجھا دیا کہ یہ وہ بات جو فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آئی، جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے، اس کا فیض یہ ہے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ یادگاری ہے۔ دوسری یادگاری میں ایک واقعہ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو یرمیہ نبی کے صحیفے کے 35ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ تمام فیملیز کے لیے، جتنے خدا پرست گھرانے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اس کلام کے حصے میں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اگر اس کا 35واں باب نکال لیں تو ایک فیملی ہے جس کے ذریعے سے خدا بنی اسرائیل قوم کو ایک بڑا زبردست سبق سکھاتا ہے، جو ہمارے لیے بھی آ۔ اور پہلی آیت سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، وہ کلام جو شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا،
کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھڑی میں لا کر میں پلا۔ تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حسبنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا، اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹھڑی میں لایا جو عمرہ کی کوٹھڑی کے نزدیک اور ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹھڑی کے اوپر تھی، اور میں نے سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے، نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے، پر ہم خیموں میں بسے ہیں، اور ہم نے فرمانبرداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکت رزر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسدیوں اور ارامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو؟ خداوند فرماتا ہے جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائیں کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو لیکن میں نے تم سے اور بر وقت تم کو، اور تم نے میری۔ اب یہاں دیکھیے کہ آج کی دنیا میں بہت کم ایسی فیملیز ہوئیں گی جو اپنے باپ دادا کی تعلیم کو یاد رکھتے ہیں۔ یوناداب ایک بزرگ اپنی آئندہ نسلوں کو تعلیم دے کے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس گھرانے کا باپ رکاب بھی غالباً زندہ نہیں ہے، اور وہ اس جہان سے رحلت کر چکا ہوا ہے، لیکن بچوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے گھر نہیں، مکان نہیں بنانا، آپ نے خیموں میں رہنا کیونکہ تم مسافر اور پردیسی ہو۔ چونکہ انگور کو کشید کر کے اسے میں بنائی جاتی ہے، لہٰذا آپ نے انگور کی فصل ہی نہیں آپ نے بونی، بیج ہی نہیں رکھنا تم نے۔ اور پھر نہ صرف آپ نے تاکستان نہیں لگانا، گھر نہیں بنانا، اور آپ نے گھروں کا مالک نہیں ہونا، صرف خیموں میں رہنا ہے۔ اب دیکھیے بڑی حیرت ناک یہ بات ہے کہ یرمیہ نبی اپنے وقت کا بڑا معتبر نبی تھا، اور یرمیہ نبی کو خدا نے استعمال کیا کہ رکاب کے گھرانے میں جا اور ان کو خداوند کے گھر میں لے جا، اور وہاں پر ان کو پیالے دے کہ یہ لو میں پیو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس آزمائش میں پڑتے کہ یہ چلو ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں یہ کہا ہی تھا، لیکن اب ایک نبی کہہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے کو برکت ہی ہو اس میں، تو وہ انکار نہ کرتے۔ لیکن نبی کی عزت
احترام، اس کا نام، اس کی شہرت، اس کا مسا، اس کے منہ میں خدا کا کلام، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے کس چیز کو یاد رکھا؟ باپ دادا، ہمارے باپ نے کہا تھا آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ میں نہ پینے کی وجوہات کا ذکر کیا کہ ہمارے ابو جب زندہ تھے، ہمارے والد جب زندہ تھے، ہمارے دادا جب زندہ تھے، ہمارے نانا جب زندہ تھے، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم نہیں بھولے، ہمیں یاد ہے۔ یرمیا ہمیں آ کر کہے کہ ان پیالوں میں سے میں پیو، کبھی بھی نہیں ہم پیئیں گے۔ ایسی فیملی کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی کہ وہ نبی کی بات کو رد کر دے اور اپنے بزرگوں کی بات کو نہ بھولے۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، تو وہ یادگاری کوئی نہیں ہے اگر ہم محض روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور ہم انگور کا شیرہ چکھ لیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو سٹوری ہے قربانی کی، تعلیمات کی، کفارے کی، گناہ سے باز رہنے کی، راست بازی کی، بھوک اور پیاس کی، اور یہ تعلیم کہ ناپاک چیز کو مت چھوؤ۔ ناپاک چیز کھانا پینا استعمال کرنا، اس سے کھیلنا تو وہ ایک فرق بات ہے۔ یہاں تک بتایا ناپاک چیز کو مت چھوؤ۔ 2 کرنتھیوں 6 باب میں، تو میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ تو اگر میں اور آپ شہربانی میں تو شریک ہوتے ہیں، لیکن کھاتے پیتے وقت ہم مسیح کے بدن کو نہیں پہچانتے، یعنی جس گناہ اور بدی سے نفرت کرنے کے لیے، منہ موڑنے کے لیے، باز آنے کے لیے خداوند نے تعلیم بھی دی اور جان بھی دی، اس کو یاد کیے بغیر عادتاً، رسماً، دیکھا دیکھی، ایمان سے خالی، غیر سنجیدہ حالت میں خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونا برکت کے بجائے لعنت کا یا سزا کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور لفظ بھی لکھا ہے، اور وہ لفظ ہے قصوروار ہونا۔ قصوروار ہونا، جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، میں پھر اس کو دہراؤں گا۔ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ تو موت کو یاد کرنا کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پالوس رسول نے بتایا کہ وہ اس لیے ہوا کہ جو جیتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں، اس کے لیے جیئیں جو ہمارے واسطے ہوا۔ تو یہ ہے اس کی موت پر غور کرنا، یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا اور مسیح کو اپنے کاموں کی وجہ سے دوبارہ علانیہ مصلوب نہ کرنا، اس کی موت کو یاد رکھنا، اس کی تعلیم کو یاد رکھنا، اس کی نصیحتوں کو یاد رکھنا، اس کی زندگی کے نمونے کو یاد رکھنا، اس کی باتوں کو یاد رکھنا۔ شروع ہی سے خدا نے گلہ کیا انسان کے ساتھ، آدم کو کہا تو نے میری بات نہ مانی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی ہے۔ خدا کی بات ماننا، خدا کی بات ماننے کو اول درجہ دینا، باقیوں کی باتیں بعد میں، سب باتوں میں اول درجہ خدا کا ہے، تو خدا کی بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ یرمیا کو جب خداوند نے یہ حکم دیا کہ وہ رکابیوں کے گھرانے میں جائے اور ان کو جمع کرے
اور ان کو میں سے لبریز پیالے پیش کرے، تو یہ اس فیملی کا بھی ٹیسٹ تھا. وہ بھی پرکھے جا رہے تھے کہ وہ نبی کی بات مانتے ہیں، اپنے باپ دادا کی بات کو یاد رکھتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے آفرین اس فیملی پہ، انہوں نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس کی حیثیت کو نہیں دیکھا. ان کا دل دماغ کئی سال پہلے جو ان کے باپ دادا ان کو تعلیم دے کر جو اپنی فیملی میں وہ اپنی فیملی ویلیوز یا خاندانی اقدار کی بنیاد ڈال چکے تھے، وہ ان کو نہیں بھولے. آج دنیا میں دیکھیے دائیں بائیں کتنی ایسی فیملیز ہیں جن کی اگلی نسلیں اپنے باپ دادا کی جو اقدار ہیں، اچھی باتیں ہیں، یہ جسے ہم فیملی ویلیوز کہتے ہیں، ان سے آہستہ 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 ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، یہ کس پہ گیا ہے، یہ کس پہ گئی ہے. ہر فیملی کی کوئی نہ کوئی ایسی قدر یا ویلیو، فیملی ویلیو ہوتی ہے جو بڑی ہی قابل تحسین ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ انتہا درجے کے مہمان نواز ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی، ان کی فیملی ویلیو ہے کہ ہمارے گھر سے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا. یہ فیملی ویلیوز ہیں. تو مختلف قسم کی فیملی ویلیوز ہیں. پہناوے کے حساب سے ہو سکتی ہے، جابز کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، فیصلہ جات کے وسیلے سے. کئی فیملیز ہیں وہ اپنی فیملی کے فیصلے کو ایک آدمی نہیں کرتا، وہ فیملی میٹنگ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ کون سی بات فیملی کے خاندان کے مفاد میں ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بڑا ہم خاندانی فیصلہ کرنے کو ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیں. تو اس طرح سے فیملیز ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، یگانگت ہے، عزت اور احترام کی ڈوریاں مضبوط ہوتی ہیں، اور لوگوں اور خاندانوں کے اندر خدا کی برکات موجود رہتی ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کی روایات کہہ لیں، ٹریڈیشنز کہہ لیں، ان کی تعلیمات کہہ لیں، ان کی نصیحتیں کہہ لیں. اور یہاں تو نصیحت نہیں لکھا، یہاں لکھا ہے حکم. انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ نے گھر نہیں بنانا، خیمے میں رہنا. انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ نے میں نہیں پینی ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم نے لکھا 10ویں آیت میں، اور ہم نے فرمانبرداری کی جو کچھ ہمارے باپ یوناداب بن نے ہم کو حکم دیا تھا. خدا کا دل انہوں نے خوش کر دیا. جب یہ پاس ہو گئے اپنے امتحان میں تو یرمیہ کو خدا نے کہا دیکھ، یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے انسانی باپ دادا کی نصیحتوں کو، حکموں کو اس قدر یاد رکھے ہوئے ہیں کہ تیرے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے میں نہیں پی ہے. جا کر اسرائیل کے گھرانے کو بتا کہ وہ انسان اپنے بزرگوں کی باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. میں تمہارا خالق خدا ہوں، میں نے تمہیں حکم دیا تو انہوں نے میری بات نہیں سنی. تو اس فیملی کے ذریعے سے خدا نے ایک قوم کو غیرت دلائی، ان کو ایک سبق سکھایا. میری بڑی کوشش ہے اس سال ہم کرسچن فیملی لائف پہ سیمینار کرنے کے ارادے میں ہیں، کیونکہ فیملیز بہت امپورٹنٹ ہیں خدا کی نگاہ میں. کیونکہ ابلیس خاندانی جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کو تباہ کرتا ہے، اور انسان خوشی سے عزت کے ساتھ جینے میں ناکام رہتا ہے. اس طرح کے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں، یا انسان اپنی غلطیوں سے پیدا کر لیتا ہے. لہٰذا خاندانی ان ویلیوز کو جو کلام کے مطابق ہے، سراہنے کے لائق ہیں، جن سے خدا کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے، خدا کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے، تو ان کو ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. اسی لیے لکھا ہے ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے رکھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اگر کسی جگہ ہم کمزور پائے جاتے ہیں اور ہم ان اقدار کو، فیملی ویلیوز کو بھول بیٹھے ہیں جو ہمارے خدا پرست آباء و اجداد نے
ہمارے لیے چھوڑی، ہمیں وہ راستہ بتایا، اور وہ ہمارا ورثہ ہے، ہیریٹیج ہے ہماری، اور اس کو آگے چلتے جانا چاہیے۔ برائی کا قلعہ کما ہونا چاہیے۔ باپ دادا غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کے سبب سے اولاد کے دانت بھی کھٹے ہوتے ہیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں ہمیں ابھارتا کہ ہم اپنے باپ دادا کی برائیوں کی پیروی کریں، اس کے لیے نہیں ابھارتا۔ جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، جو بھلائی ہے، جو راستی ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق جو بنیادیں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو قائم رکھنا اگلی پشت کا، اگلی نسل کا، نیکسٹ جنریشن کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس خاندان پر غور کریں تو آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسی فیملی لائف بسر کریں کہ ہمارے خاندانوں سے بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور اس کا راز کس چیز میں ہے؟ فرمانبرداری میں۔ یرمیاہ، ہم نے اپنے باپ دادا کی بات مانی، ہم نے فرمانبرداری کی۔ آپ جتنا بھی ہمیں دلائل دے لیں، ہمیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہی اس نے کہا ہوگا اور کیا کہا ہوگا؟ تو اگلوں کا ایمان دیکھیے، مصمم ارادہ دیکھیے، پختہ فیصلہ دیکھیے، باپ دادا کے ساتھ وفاداری اور اس کی فرمانبرداری دیکھیے کہ اتنا معتبر سچا نبی، یہ بھی نہیں کہ جھوٹا نبی، وہ آ کے کہہ رہے کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ بے لے کر آیا ہوں، پیو، اجازت ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور پولس رسول کو یہ بتایا کہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہیں پہچانتا، بغیر سوچے سمجھے، ایمان کے بغیر وہ خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتا ہے، تو وہ شراکت نامناسب شراکت ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس واسطے جو کوئی 27ویں آیت، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ شاعر بانی میں تو انسان شریک ہوتا ہے کہ میرے کو قصور ہیں بھی ہیں تو میں مان لوں اور خدا مجھے بخش دے اور اس خون سے مجھے اندر سے دھو دے۔ تو اگر اس میں سے شریک ہو کے تو کوئی قصوروار ہو کر مجرم بن کر چلا جائے تو نقصان ہی ہے نا۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کوئی علم الہیات کی کوئی نئی تھیوری نہیں ہے، کوئی نئی توضیح یا تشریح نہیں ہے جو آج آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے۔ یہ بات بزرگ پولس رسول کو خداوند سے پہنچی تھی اور انہوں نے آگے کلیسیا کو بتائی، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا میں اشعار بانی کی بے حرمتی ہو رہی تھی، لوگ نامناسب طور پر اس میں شریک ہو رہے تھے، دلوں میں حسد، پارٹی بازی، جنسی گناہ، بڑے چھوٹے کی تفریق، ٹھیک ہے، اور حرام کاری اور گندے اور ناپاک کام کلیسیا میں ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شہربانی میں بھی سب شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے جب بھی کوئی کلام نازل ہوتا ہے وہ ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، پھر انبیاء کے ذریعے سے خدا انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چونکہ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خداوند نے لکھا ہے، بزرگ پولس فرماتے ہیں یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، خداوند نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھانے، اس کے پیالے میں سے پینے سے انسان قصوروار ہوتا ہے۔ علاج کیا بتایا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور وہ 28 آیت میں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ آدمی سے مراد عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، انسان بھی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ گزشتہ دنوں اور مہینوں
میں اپنی روزمرہ کی زندگی، چناؤ، چال چلن، سرگرمیاں، منہ سے نکلی ہوئی باتیں، سنی اور دیکھی ہوئی چیزیں، اپنے آپ کو آزمانا، ڈسرن کرنا لکھا انگریزی میں۔ آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ آگے لفظ ہے کیونکہ جو کھاتے پیکتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ کبھی کبھی شاعر بانی بانٹتے ہوئے اور نہ بانٹتے ہوئے بھی یہ بات دیکھی گئی ہے، کئی لوگوں کے پاس جب شاعر بانی جاتی ہے وہ شاعر بانی میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں میرا شاعر بانی میں شریک ہونا نامناسب ہوگا، کیونکہ میرا دل راست نہیں ہے، میں اندر سے ٹھیک نہیں ہوں۔ اور وہ کہتے میں شریک نہیں ہوں گا۔ کئی دفعہ غیر نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عبادت میں، ان کو پتہ ہم نے توبہ نہیں کی ہوئی، وہ مسیح کے خون اور گوشت کو رد کر دیں گے، گناہ کو رد نہیں کریں گے، وہ توبہ کر کے وہ خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو چاہتے ہیں، جو عادات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو ان کے راستے ہیں، جو ان کی راہیں ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ برکت کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، اور میں یہ بھی مجھے یاد ہے، میں جب کالج اسٹوڈنٹ تھا، ہم جب چرچز میں جاتے تھے عبادت کے لیے، میں نے نہیں کبھی شاعر بانی لی، نجات سے پہلے میں نے نہیں کبھی لی، کیونکہ جب لوگ بزرگ آ کے بانٹتے تھے تو جب اپنے گریبان میں جھانکتے تھے تو پھر جرت نہیں ہوتی تھی، کبھی کسی نے منع نہیں کیا۔ اندر اپنے آپ کو انسان جب اپنے گریبان میں سنجیدگی سے، سچائی سے جھانکتا ہے نا، تو خدا کا روز کا حال اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ، باہر زندگی کیسی ہے، پوشیدہ زندگی کیسی ہے، حرکتیں تیری کیسی ہیں، کس چیز کو تو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اتنا آنسٹ تو بندے کو ہونا ہی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں جب شروع میں پینٹیکاسٹل چرچز میں جانے لگا نجات کے بعد، تو جب شاعر بانی بانٹی جاتی تھی تو نئے لوگوں کو دعا کے دوران بزرگ جو تھے ان کی آنکھیں کھلوا کے پوچھتے، توبہ کیتی یا بپتسمہ لے آئی؟ نہیں تو تینوں نہیں شاعر بانی دینی۔ وہ چیک کر کے دیتے تھے، وہ اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کبھی بھی کلام میں چیکنگ، کسی کو چیک کر کے شاعر بانی دینے کی تعلیم نہیں ہے، جو کبھی ہمارے بزرگ نہ جانے کیسے وہ کرتے تھے۔ یہاں صاف لکھا ہے آدمی اپنے آپ کو خود چیک کر کے، آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اور اگر وہ گناہ رکھتے ہوئے بھی نامناسب طور پر شریک ہوتا ہے تو وہ قصوروار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی کو غیر نجات یافتہ کو دے دی تو پھر ہم قصوروار ہوں گے، لیکن یہاں لکھا ہے آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو پرکھ لے، اپنی افتادہ زمین میں حالت چلائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر خدا کا پاک روح اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے، اس کا دل صاف ہے، راست ہے، مسیح کے لہو سے دھلا ہوا ہے، اور وہ اقرار کر کے صاف دلی سے خداوند کے ساتھ چل رہا ہے، تو تب وہ خداوند کے خون اور بدن میں مناسب طور پر شریک ہو کر برکت پا سکتا ہے۔ وگرنہ انسان کی شراکت جو ہے وہ اس کو قصوروار ثابت کر سکتی ہے، اس کو سزا کے لائق یا سزاوار ثابت کر سکتی ہے۔ لہٰذا کرنتھس کی کلیسیا کو دوسرا خط لکھتے ہوئے بزرگ پالوس رسول 13ویں باب کی
5ویں آیت میں کہتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ 13واں باب ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا خط، اس کا آخری باب ہے 13واں باب 5ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ اچھا ہے کہ میں اس کا سیاق و سباق بھی پڑھوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ 13واں باب ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا دوسرا خط، پہلی آیت سے لکھا، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوئیں گے آپ کے خیال میں؟ چرچ ممبرز، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، لگاتار عبادتوں میں آنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر برداشت نہیں کروں گا گناہ رکھ کر۔ اور اپنے آپ کو خدا پرست کہتے ہو، یہ خدا کے نام اور کلام اور کلیسیا کی بدنامی ہے۔ تمہاری وجہ سے خداوند کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، میں برداشت نہیں کروں گا، درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے، اور تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب ہوا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہے مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ 5ویں آیت غور طلب ہے، تم اپنے آپ کو ٹیسٹ یور سیلف، ایگزامن یور سیلف، پرکھ لو۔ ہم ایک دوسرے کو نہ پرکھیں، اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو پرکھوں، آپ اپنے آپ کو پرکھیں۔ آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اور آگے ایک ہی بات پر زور دینے کے لیے آگے لکھا ہے، اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو جانچو۔ تو یہ ایک غرض ہے، یہ ایک تقاضا ہے شہر بانی میں شریک ہوتے وقت، کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو پہچاننا، اور شراکت سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو جانچنا کہ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیا میں اپنے چال چلن سے مسیح کا دشمن تو نہیں ہوں؟ میں پاک روح کو رنجیدہ کرنے والا تو نہیں ہوں؟ ایک دن مجھے یاد ہے، مجھے ایسے ہی کلیسیا میں ایک دن ایک خاتون میرے پاس آئی، کئی دفعہ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی، میرے پاس آئی دعا کے لیے۔ میں نے کہا بتائیے کس بات کے لیے دعا کروں، اور میں 10 دفعہ پہلے بھی ان کے لیے دعا کر چکا تھا۔ تو میرے یہاں درد ہے، میرے وہاں درد ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ میں ہاتھ رکھنے لگا تو خدا نے کہا کہ ہاتھ پیچھے کر لے، اس لیے دعا نہیں کرنی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں دعا نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ کہنے لگی کیوں؟ خدا نے کہا اس کے اندر نام معاف کرنے والی روح ہے، ایک ہی ایک اس کا بیٹا ہے، اور اس کے لیے اس کا اتنا دل سخت ہے، اور اوپر سے اسی سخت دل کے ساتھ یہ شہربانی میں شریک ہوتی جاتی، اس کو شفا نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس کے منہ پہ بتا دیا اس کو، میں بغیر لحاظ کیے۔ میں نے کہا کیا یہ بات درست ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اور آپ کا دل اس کے لیے سخت ہے، اور آپ اس کو معاف نہیں کرتی، کیا یہ بات درست ہے؟ کہنے لگی صحیح۔ میں نے کہا کہ
اسی حالت میں آپ شہربانی میں شریک ہوتی ہیں نا، آپ کے بیمار رہنے کی یہ وجہ ہے، مجھے آج خدا نے بتا دی ہے، میں نے دعا نہیں کرنی آپ کے لیے. اور یہ کوئی شاید میرے تو خود ذاتی طور پر ایک نیا تجربہ تھا، لیکن آج جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے صاف لکھا ہے اسی سبب سے، نامناسب طور پر خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے سبب سے، کھاتے پیتے وقت خداوند کی موت کو، دکھوں کو، تعلیم کو، حکموں کو، کہ اگر تم ایک دوسرے کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف، پھر بھی شہربانی بانٹتے بھی جانا تو شریک بھی ہونا. What a tragic situation we are in. اس لیے اس زندگی کی راہوں پر چلتے چلتے کبھی کبھی اپنے آپ کو جانچنا، اور اپنے آپ کو جانچنے کا بہترین طریقہ خدا کے کلام کا آئینہ ہے. آپ میری خطائیں اور داغ دھبے جھریاں گنوائیں گے تو ہو سکتا ہے میں نہ مانوں، میں اپنا دفاع کروں، لیکن جب ہم اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں گے تو روح القدس ہم پر ظاہر کرے گا تو جو بنتا ہے وہ تو ہے نہیں ہے، میری نظر میں تو کیا ہے اور انسانوں کی نظر میں تو کیا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا باطن کھلی ہوئی کتاب کی طرح پرکھے جانے کے لیے، پہلی سٹیج ہے اپنے آپ کو خود پرکھنا، اور کبھی کبھی ہم غلط راہوں پر چل بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو درست راہ پر اور حق بجانب سمجھتے ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ میں اور آگے نہیں آپ کو بتا سکتا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ امثال کی کتاب کے 3 باب کی 6 آیت کے مطابق اپنی راہوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کون سی وہ راستے ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں؟ ممکن ہے ہم ان راستوں پہ چل رہے ہوں جن کے انتہا میں موت ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. اپنی راہوں کو جانچنا. امثال کی کتاب 3 باب 4. غلطیوں کے خط کے 6 باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو آگے لکھا ہے اپنے آپ کو کیا دیتا ہے؟ فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. سیلف انڈرسٹینڈنگ، سیلف ایکچولائزیشن، اپنے آپ کو سمجھنا، اس کا بڑا دخل ہے. کئی لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، ان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، تو جو کچھ وہ ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو گھٹیا اور کم تر سمجھتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ رجحان شیطان استعمال کرتا ہے تو انسانوں کے اندر خودکشی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں احساس کمتری کی وجہ سے، کہ میں منحوس ہوں، میں نکما ہوں، میں نالائق ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ابیلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی خوبصورت نہیں ہوں، جاذب نظر نہیں ہوں، معاشرے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، یہ سب شیطانی چالیں ہیں. ہمیں جو کچھ بنایا ہے اس خالق خدا نے بنایا ہے، اس میں ہمیں شادمان رہنا چاہیے. دنیا کیسے ہمیں دیکھتی ہے، کیسے سمجھتی ہے، یہ دنیا کا کام ہے. پھر اس کا دوسرا رخ یہ ہے، ایک تو ہے کہ کچھ ہونا اور اپنی حیثیت اور مقام کو نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے کم تر، گھٹیا، ہیچ، ناپاک، ناچیز سمجھنا، یہ بھی غلط ہے. اپنی حیثیت کو بھی پہچاننا چاہیے، مسیح میں ہماری حیثیت کیا ہے. اور دوسری طرف ہونا کچھ نہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ بھی میری اور آپ کی بڑی ایک غلطی ہو سکتی ہے. اور یہی کلام میں لکھا، غلطیوں کے خط کے 6 باب میں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور وہ کچھ بھی نہ ہو تو کتنا بڑا وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے. اس لیے اپنی راہوں کو پہچاننا، اپنے ایمان کو پہچاننا کہ میں ایمان کی راہ پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. یہ ہے جانچنے کے وہ پیرامیٹرز یا ایریاز جن میں انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے. ایک محاسبہ ہے جو خدا کرتا ہے روح القدس کے وسیلے سے، وہ تو پھر انسان کی اتنی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتی ہے. خدا کا پاک روح ویسے کسی کو اپنی پیٹ میں لے لیتا. تو میں نے دیکھا لوگ
دھاڑے مار مار کر اپنے گناہوں پر روتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپایا کرتے تھے، وہ ساری جہان کو بتائیں گے کہ میں ایسا تھا، میں ایسی تھی. جب روح القدس کی قائلیت ہوتی ہے، جب روح القدس کی مار پڑتی ہے، ملامت ہوتی ہے. ایک محاسبہ روح القدس کرتا ہے، ایک محاسبہ ہے جو ایک مخلص، سنجیدہ، سچا، خدا پرست شخص اپنا محاسبہ خود بھی کرتا ہے، اپنا احتساب خود بھی کرتا ہے، خود بھی اٹھا کر خدا کے کلام کا آئینہ دیکھتا ہے، اور اس کلام کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا وہ کلام کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تولا گیا، میں کام نکلا ہوں، یا میں خدا کی مدد اور خدا کے فضل سے، خدا کے فضل سے اس کے معیار کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں. یہ ہے اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو آزمانا. جب ہم یہ قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اگلا قدم شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگلا قدم یہ ہوتا ہے جب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاتے ہیں، وہاں سے ہمیں پرانی جڑیں نظر آتی ہیں، بری خواہشات کی کڑوے بیج ہمیں نظر آتے ہیں، اس دل کی زمین میں کئی طرح کے پتھر ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو پھر وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر ایماندار اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا باپ، میں تولا گیا، میں کم نکلا، میں نے اپنی صورت تیرے کلام کے آئینے میں دیکھی، مجھے اپنے داغ دھبے جھریاں اب دکھائی دے رہے ہیں، جیسے یسائی نبی کے صحیفے کے 6 باب میں یسائی نبی کو اپنی لائف نظر آئی تھی، جب اس نے کہا تھا میرے ہونٹ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں. یہ وہ بات ہے جو 40 چیپٹرز میں ایوب کی کتاب کے 40 ابواب میں تو ایوب کی گفتگو فرق تھی نا خدا کے ساتھ، تو آخری ابواب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. جب میں دکھ آزمائش میں سے گزر رہا تھا، میرے منہ سے ایسی ایسی باتیں تیرے خلاف نکل گئی ہیں جو نکلنی نہیں چاہیے تھیں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اور نفرت کافی نہیں ہے، اگلا قدم کیا ہے؟ اس لیے میں خاک اور راکھ پر توبہ کرتا ہوں. پہلے وہ خدا کو قصوروار ٹھہراتا تھا، میں گناہ کرتا ہوں تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے. پہلے اس کی گفتگو یہ ہے. بہت سارے گناہ ہمارے صرف زبان کے گناہ ہیں، جس سے بکواس بھی کہتے ہیں، بہودہ بکواس بھی کہتے ہیں، تو بائبل میں بک بک بھی کہتے ہیں. انہی ہونٹوں سے ہم نے شہربانی لے لینی. طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آج تم اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. جو ان کا اقرار کر کے اور ساتھ ساتھ ترک بھی کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. انگریزی میں لکھا گریس، اس پر خدا کا فضل نازل ہو جاتا ہے. اسی لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم سب بے قصور ہیں، کوئی غلطی نہیں، کچھ نہیں، ہم نیک ہیں، فرشتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم میں سچائی نہیں ہے. آگے لکھا ہے لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں تمام قسم کی ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل. جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں، خدا کے حضور تسلیم کر لیتے ہیں، ہم شکستہ روح ہو جاتے ہیں. ہم اپنی حماقتوں، کمیوں، خطاؤں، غلطیوں کو تسلیم کر کے توبہ کر لیتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو خداوند معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ کثرت سے معاف کرتا ہے. اس طور سے ہم پرانا خمیر اپنے اندر سے نکال کر اپنے دلوں کو ہم صاف کر کے مسیح کے خون سے دھلوا کر پھر ہم صاف دل اور صاف ہاتھوں کے ساتھ ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہو کر وہ برکت پا کے جا سکتے ہیں جو خداوند نے ہمارے واسطے رکھی ہوئی ہے.